بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوٹیوب کے اوپر دعوت القرآن کا کوئی ترجمہ کر کے اس کی تشریح کر رہا تھا اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آج امت مسلمہ کے اندر جو شرک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے اپنے اکابرین کے فتاوے اور ان کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ جیسی یہ بات انہوں نے کہی تو مجھے محمد حنیف صاحب کا وہ ٹیلی فونک گفتگو یاد آ گئی، جب وہ ایک صاحب کو بتا رہے تھے، جب وہ پوچھ رہے تھے کہ سورہ یوسف کے اندر یہ جو سجدے کا ذکر ہے یہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے یا اللہ کو ہوا ہے، تو آگے سے محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ میری دعوت القرآن پڑھ لو، یعنی میری تفسیر پڑھ لو، تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ اور وہ بار بار پوچھیں آپ بتا دیں کہ کس کو ہوا ہے، قرآن کی کیا بات ہے، وہ تو تفسیر پڑھ ہی لوں گا میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ قرآن کی تو نص ہے کہ سجدہ اللہ کا حق ہے، سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، سورہ مریم 58 نمبر آیت کے اندر ہے، سورہ سجدہ کے اندر ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، اور پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے بھر دیا کہ یہ سجدہ جو ہے یہ انبیاء اللہ کو کیا کرتے تھے۔ اور خاص کر اس دور میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ جو اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا اس کا تو ایمان ہی خراب ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ سجدہ شکر ہے جو ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے اس خاندان نے اللہ کو کیا۔ تو آگے سے محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کی آواز ہی نہیں ہے، یہ ان کی آواز ہی نہیں ہے، ان کی کیسری پتہ نہیں کس نے بنا دی ہے، اور وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے، اندازہ لگائیے، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے اور انہی کی آواز ہے، اور بھی بے شمار ساتھی جانتے ہیں، لیکن محمد حنیف صاحب نے کتاب اللہ سے ہٹا کے اپنی تفسیر کی طرف لگا دیا۔ اور بتاؤ اللہ کے بندوں، کیا جماعت اس لیے بنائی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے؟ کیا امیر اس لیے بنایا گیا تھا کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے؟ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر کیا تمہارے درمیان اور بریلویوں اور دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے درمیان کیا فرق رہ گیا؟ تو آج دیکھیے خود ان کے اپنے لوگ اصولی بات جو کر رہے ہیں وہ صحیح، لیکن اس کے خلاف اپنا عمل کرتے ہیں۔ ابھی ان کا یہ بیان تھوڑا سا سنیے جو انہوں نے اپنے اس لیکچر کے اندر کہا ہے کہ لوگوں کی اصل مرض کیا ہے، اور پھر وہ خود اسی کے مریض ہو گئے۔ ایک طرف کتاب اللہ ہے اور دوسری طرف کتب علماء۔ فرقوں کے علماء نے لوگوں سے کہا کہ تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، بس طوطے کی طرح قرآن پڑھتے رہو۔ افسوس کہ یہ کلمہ گو قرآن و حدیث سے دور ہو گیا اور اسے پھر فرقے کی کتب پڑھنے کو دے دی گئی۔ قرآن کی جگہ فضائل اعمال، فیضان مدینہ، فتاوی نظیریہ اور دیگر کتب نے لے لی۔ اسلام کی بجائے فرقہ پڑھا دیا گیا اور یوں کلمہ گو مسلم سے فرقہ پرست بن گیا۔ اب پتہ چلا یہ مسلم کیسے فرقہ پرست بن گیا۔ محمد حنیف نے خود ایک فرقہ بنایا ہے، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اس نے یہ جو دعوت القرآن نام لکھ کے کتنا بڑا جال بچھایا کہ عام آدمی سمجھے گا کہ شاید قرآن کی یہی دعوت ہے کہ انبیاء جو ہیں ایک دوسرے کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور نیک بندے کو سجدہ کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو بس تعظیمی سجدہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہی الفاظ ہیں۔ محمد حنیف صاحب کہتے ہیں یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اور اللہ کا حکم تھا یہ خاندان کو، اس نبیوں کا جو مجاہد خاندان ہے اس کو اللہ نے گویا ان کے مطابق حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وہ اللہ کے بندو بتاؤ یوسف علیہ السلام نے اس کائنات میں کیا پیدا کیا ہے؟ کیوں سجدے کے وہ مستحق ہیں؟ جب ابراہیم علیہ السلام سجدے کے مستحق نہیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جب سجدے کے مستحق نہیں ہیں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے مستحق نہیں ہیں، تو یوسف علیہ السلام سجدے کے مستحق کیسے ہو گئے؟ اور پھر الزام اللہ پر لگانا، یہ تو ایسی بات ہے جس طرح مشرکین مکہ اور ہر دور کے مشرک اللہ پر الزام لگاتے تھے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بس صرف اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، اللہ نے ہی یہ حکم دیا ہے۔ جس طرح آج ہم اس دور کے جتنے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اپنی نظر و نیازوں کو، پکاروں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کا معاملہ ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث کا معاملہ نہیں ہے، ان کے اپنے دماغ کی خرابی ہے۔ حتیٰ کہ قادیانی بھی اپنے جو کافرانہ اور مشرکانہ ان عقائد اور نظریات کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شیعہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں، سارے یہی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اب بالکل محمد حنیف کی دعوت القرآن نے وہی حیثیت اختیار کر لی ہے جو فضائل اعمال کی ہے، فیضان مدینہ کی ہے، اور جتنے بھی یہ ملفوظات ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب سے ہٹا کر اپنے زہر کے انجیکشن دیے ہیں، دوائی لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انسانیت کو اپنی پناہ میں رکھے۔